سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ویسے اس مبارک رات میں ہمیشہ سب کے لیے دعا نکلتی ہے، خصوصاً ہم وابڈا والوں کے لیے بھی اکثر دعا ہی کرتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ وہ خود ہی ایسے ٹائم میں لائٹ بند کرتے ہیں، تو پھر کیا دل سے دعا نکلے گی؟ ایونٹ ہو دیوبندیوں کا 3 دن کا اجتماع لگے، کوئی ٹرپنگ نہیں ہوتی، کوئی ٹرپنگ نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے بجلی بند نہیں ہوگی۔ ایونٹ ہو شیعوں کا، کتنی تعداد ہے شیعوں کی سپی میں؟ نہ ہونے کے برابر، 9-10 محرم بجلی نہیں جائے گی۔ ایونٹ ہو سپی میلے کا، جہاں ہر طرف برائی پھیل رہی ہو، کوئی ٹرپنگ نہیں ہے۔ سنیو اب بھی سمجھ نہیں آئی، کیوں کہ اگر وہاں لائٹ بند ہوئی تو ایک فون آئے گا بس، پھر سب کو کپ کپی لگی ہوگی۔ سنی صرف لاوارث ہے، سنی صرف لاوارث ہے۔ ایونٹ ہو جشن عید میلاد النبی کا، تب بھی لائٹ بند ہوتی ہے۔ ایونٹ ہو شب قدر کا، شب برات کا، تب بھی لائٹ بند ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب وقت آتا ہے ہمیں یکجا ہونے کا، پھر ہمیں میر معتبر یاد آتے ہیں، برادری ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں اگر لبیک کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو برادری ٹوٹ جائے گی، میں لبیک والوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو میر معتبر ناراض ہو جائیں گے۔ مناؤ ان کو، مناؤ برادریاں، مناؤ ان کو، مناؤ، پھر حشر یہی ہونا ہے ہمارا، حشر ہمارا یہی ہونا ہے کہ ہم جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ دم بھرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، لیکن ایک ووٹ ہے، ایک پرچی ہم اسے چھپا کے رکھیں گے، وہ امیر صاحب کا ہے، معتبر کا ہے، برادری کا ہے۔ افسوس ہماری اس سوچ پر۔ سنیو جاگو، ہم آپ کو اس لیے بیدار کر رہے ہیں، اگر اپنی اہمیت بنانی ہے، اگر اپنی طاقت دکھانی ہے تو پھر یکجا ہونا ہوگا، اور اس مرد مجاہد کے نعرے کو عملی جامہ پہنانا ہوگا کہ یا رسول اللہ میرا مال بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، پرچی کی کیا حیثیت ہے، پرچی کی کیا حیثیت ہے۔ اب 29 مئی کو ٹھپا لگے گا نا کرین پر، ٹھپا لگے گا کرین پر، وہ چاہے کوئی بھی ہو انشاءاللہ آپ کے حق کی آواز بلند کرے گا۔ وہ کوئی بھی ہو اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہے گا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہمیں نہ نالی چاہیے، نہ روڈ چاہیے، نہ سڑک چاہیے، نہ ہمیں کوئی اور چیز چاہیے، ہمیں چاہیے تو رسول اللہ کی عزت اور ناموس چاہیے۔ ہمیں چاہیے تو جشن عید میلاد النبی کا وقار برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں چاہیے تو شب قدر کا وقار برقرار رکھنا چاہیے۔ وہ اس وقت ہوگا جب سنیو تم بیدار ہوگے۔ کہنے کو تو ہم اکثریت میں ہیں، پورا شہر اہل سنت ہے۔ عید میلاد النبی کے دن آپ کو بازار میں ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، سارے عاشقان رسول وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ عاشقان رسول تب کہاں جاتے ہیں جب نبی کی عزت اور ناموس پر تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں۔ کیا ہم اسی دن کے لیے رہ گئے کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نیا جوڑا پہن کر خوشبو لگا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد میں آ گئے درود و سلام پڑھتے ہوئے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا؟ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے لیڈر کے یا کسی کے باپ یا ماں کے یا بھائی کا کوئی ایک خاکہ بنا کر، کوئی ایک کارٹون بنا کر صرف چوک پر لگا دے، کوئی برداشت کرے گا؟ کرے گا کوئی برداشت؟ کیوں؟ اسے اپنے والدین کی عزت پیاری ہے، اپنی عزت پیاری ہے، وہ جس طرح بھی ہوگا اس سے لڑے گا، جھگڑے گا۔ یارو ہم مر کیوں نہیں گئے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے؟
ہم مر کیوں نہیں گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرانس میں کارٹون بنا کر حکومتی سطح پر چوکوں چوراہوں پر چسپاں کیے گئے اور لبیک والے چیختے رہے، اپنی جانیں قربان کرتے رہے، لیکن افسوس یہاں بھی کسی نے کہا کہ یہ سیاست کر رہے ہیں، یہاں بھی کسی نے کہا کہ یہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہم ایسی سیاست پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہماری سیاست ہوگی تو بھی دین مصطفیٰ کے لیے ہوگی، ہماری سیاست ہوگی تو بھی رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے ہوگی۔ ہمیں نہ اپنا وقار چاہیے، نہ اپنی عزت چاہیے، نہ منصب چاہیے۔ بابا رضوی صاحب فرماتے تھے کہ اگر ہمیں عہدے کا شوق ہوتا تو سب سے پہلے میں فرض پر آتا۔ جب لوگوں نے مجھے آفر کی آپ کامیاب ہو، ہر لحاظ سے کامیاب ہو، میں نے کہا کہ او جھلے ہو، میں تو کامیابی یہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں کامیابی آپ کی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سنیوں آپ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں نوجوانوں بیدار ہونے کا وقت ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ آج پیسوں کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، عزت اور منصب کے لالچ میں لوگ غیر پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ ہم صرف پیسے کی جھنکار اور مال دولت کو دیکھ کر شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہی کامیاب ہیں۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں، اصل ناکامی یہی ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم قبر میں جائیں گے تو کسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سوال صرف تین ہوں گے۔ مر رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دوست محبت کرنے والے، مر مٹنے والے، یہ دعویٰ کرنے والے کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکوں گا، وہ بھی مٹی ڈال کے چلے آئیں گے۔ والدین جو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے وہ بھی مٹی ڈال کے چلے آئیں گے۔ عزیز و اقارب بھی مٹی ڈال کے چلے آئیں گے۔ وہاں آنا ہے تو رسول اللہ کی ذات نے آنا ہے اور انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، وفا کرنی ہے تو اپنے نبی سے وفا کرو، محبت کرنی ہے تو اپنے نبی سے محبت کرو۔ یار لوگ تو لیڈر کی محبت میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ بحث ہوتے ہوتے کسی کے لیڈر پہ بات ہوئی تو وہ لڑنے پر آگے اور لڑائی ہو گئی۔ ہم لیڈر کی عزت برداشت، اس کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ تابڑتوڑ حملے ہو اور ہم چپ ہیں کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم عاشق رسول ہیں۔ کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہم نے عشق کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر جب حملہ ہوا تو ہمارا عشق کہاں گیا، ہماری محبت کہاں گئی؟ اس لیے سنیو، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرو، عشق کرو، عشق کرو۔ کیوں؟ اگر آج ہم بیٹھے ہیں، یہ رات ملی ہے تو کس کے صدقے سے ملی ہے؟ حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ سرکار نہ آتے تو نہ شب قدر ملتی، نہ شب برات ملتی، نہ شب معراج ملتی، نہ شب میلاد ملتی۔ حضور آئے تو یہ بہاریں آئیں، حضور آئے تو ہمیں یہ راتیں ملی، حضور آئے تو ہمیں یہ شب قدر ملی۔ اور وہ شب قدر کہ رسول اکرم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر ہم سے کوئی ایک نیکی کرے تو ساری زندگی ہم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ یارو، جس نبی نے ہمارے لیے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کی ہوں، ہمارے لیے روتے رہے ہوں اور ہمیں یاد کیا ہو، تو پھر وفا یہ نہیں کہتے کہ اپنے نبی سے ہی وفا کی جائے، محبت یہ نہیں کہتی کہ پھر اپنے نبی سے ہی محبت کی جائے۔ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ آؤ در مصطفیٰ پہ کیوں؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیا، تو کیوں نہ ہم اس نبی کے لیے جئیں، اس نبی کے لیے مریں؟ کیوں نہ اس نبی سے وفا کریں، اس نبی سے محبت کریں؟ اس لیے عزیزان محترم، آج کی رات میں یہ خصوصی پیغام لے کر جائیے کہ مرنا ہے نبی کے لیے، جینا ہے نبی کے لیے۔ مرنا ہے نبی کے لیے، جینا ہے نبی کے لیے۔ یہ جان نبی کے لیے، یہ عزت، یہ منصب نبی کے لیے، یہ شہرت، یہ منصب نبی کے لیے، یہ بچے، یہ اولاد، یہ جان و مال سب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان۔ یہ تب ہو گئے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں وفا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اس خصوصی
موقع پر پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور عالم اسلام میں، پاکستان میں جہاں جہاں دہشت گردی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنائے۔ دعا گو ہے اے پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اسے دہشت گردوں اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس کی سرحدوں پر حفاظت کرنے والے محافظوں کی حفاظت فرما۔ تو عزیزان محترم، آج انشاءاللہ خصوصی دعائیں کریں گے۔